عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے مقدمات کی سماعت تھی۔ ایک ہے القادر ٹرسٹ کیس اور دوسرا ہے توشہ خانہ کیس۔ دونوں میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ناحق قید کیا ہوا ہے اور ان کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی۔ آج مقدمہ فکس تھا اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس کے عہدے پر براجمان ہیں، آج ان کے ہاں مقدمہ تھا، انہوں نے خود یہ مقدمہ فکس کیا تھا، لیکن آج جب وکلا پہنچے تو جسٹس ڈوگر صاحب وہاں پہ تشریف فرما نہیں تھے اور بتایا گیا کہ وہ تو ایک ترکی سے ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور اس لیے وہ وہاں گئے ہیں اور وہ میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں۔ تو جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا تو ظاہر ہے اور اس کے بعد بتایا گیا کہ مقدمات جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں۔ یہ از خود ایک بدنیتی پر مبنی معاملہ تھا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں تمام کی تمام تینوں بہنیں پہنچی ہوئی تھیں، عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز پہنچے ہوئے تھے، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ ناصر عباس، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، سیکرٹری جنرل، دیگر عہدیداران بھی موجود تھے، ارکان پارلیمان بھی موجود تھے، کارکنان بھی موجود تھے اور یہ مقدمے کی سماعت کے لیے آئے تھے اور ان کی ضمانتوں پر رہائی کی درخواستیں تھیں۔ سلمان صفدر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، تیاری کر کے آئے تھے، نیب کو نوٹس تھا، سب کچھ تھا، لیکن جناب سرفراز ڈوگر صاحب حسب معمول غائب ہو گئے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بلکہ یہ اکثر ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک جج اور خاص طور پہ ڈوگر صاحب غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے ان مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سلمان صفدر صاحب نے بھی بتایا وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے کہا جی 30 منٹ کا کیس ہے کیونکہ ضمانتوں پر رہائی کے معاملے میں 1 گھنٹے سے زیادہ کی بحث نہیں ہوتی اور ہمارے پاس مکمل طور پر میٹیریل موجود ہے اور اب یہ چاہتے یہ ہیں نیب حکام کسی بھی طریقے سے، اور نیب حکام کے پیچھے کون ہے؟ سرکار موجود ہے، تارڑ برادران موجود ہیں، لا منسٹری موجود ہے، شہباز حکومت موجود ہے، نقوی سرکار موجود ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا چاہتے یہ ہیں کہ اس کو ڈیلے کیا جائے اور مسلسل ڈیلے کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ مقدمہ لگے گا تو ان کی ضمانتیں کنفرم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشل پالیسی ہے ایک کہ آپ جو سزائیں ہو ان کی درخواست ضمانتیں جو ہیں وہ 65 دن کے اندر اندر آپ نے سننا ہے اور ہر صورت میں سننا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ضمانتیں منظور کریں، آپ بے شک ضمانتوں کی درخواست ریجیکٹ کر دیں۔ آج بھی سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں سنیں اور آپ نے اگر ہماری درخواستوں کو مسترد کرنا ہے تو مسترد کر دیں تاکہ ہم اگلے فورم پر جائیں اور اگلے فورم پر جا کے ہم اپنا حق وصول کریں اور داد رسی ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان پہ کے فورم پر ہو، کیونکہ وہ انہیں یقین ہے کہ یہ ایک ناحق سزائیں سنائی گئی ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور کیونکہ ایک اٹریکشن دے کر، برائب کر کے، دھمکیاں دے کر اور آفرز کر کے، پرکشش مراعات کا آفر دے کے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی ہمارے جو 26ویں 27ویں غیر آئینی ترامیم کے نتیجے میں جو جوڈیشری ہے ان کے ہر روز کوئی نہ کوئی اسکینڈل آ رہا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ ان کے سامنے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ڈیجیٹل میڈیا میں ہر روز ایک اسکینڈل آ رہا ہے، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہی حال بیوروکریسی کا ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، مزید نفری منگوا دی گئی، ریڈ زون کو سیل کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دھرنا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی، عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی وہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے، اور ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے جب تک ہمیں اگلی تاریخ دے دیں، اگلی تاریخ کل کی دیں، پرسوں کی دیں، وہ تاریخ دیں، اور ہم یہ اس پہ اب اپنی جو حق ہے وہ ہمیں چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب تک بادشاہ سلامت کا حکم نہیں ہوگا وہ نہیں ان کا مقدمہ نہیں سنا جائے گا، اور بادشاہ سلامت جو ہیں وہ آج کل بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں۔ صورت یہ کہ راجہ ناصر عباس نے اس موقع پر کیا کہا، ذرا سنیے گا۔ انلیگل اور کسی بوگس قسم کی FIR میں انہیں سزا دی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ڈیلے ٹیکنیسز ہوتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا دیر تک انہیں جیل میں رکھا جا سکے۔ بالآخر دنیا کے حالات، ہمارے اطراف کے حالات، پاکستان کے حالات اس سب کو مجبور کر دیں گے، اس کے بغیر، اس کو لائے بغیر پاکستان کو اکٹھا رکھنا مشکل ہے۔ وہ ہے جو
کہ پاکستان کے عوام کو ان مشکل ترین حالات میں اکٹھا رکھ سکتے ہیں. دن بدن صورتحال بدتر ہو رہی ہے, مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. پیٹرول تو راجہ نصر بادشاہ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر ان سے نہ داخلی محاذ پہ صورتحال قابو میں آئے گی اور نہ ہی خارجی محاذ پہ, کیونکہ عالمی حالات بھی ایسے ہی ہیں. ایران کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے اسرائیل اور امریکہ کی, اور دوسری جانب افغانستان سے آپ نے جنگ چھڑی ہوئی ہے. پاکستان کی معیشت ہمارے سامنے ہے, اس لیے اور پھر پریشر بھی آ رہا ہے, عالمی سطح پہ دباؤ بھی آ رہا ہے. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیے گا جی. آپ نے کال دی ہے 10,000 آپ دیکھیں, جب تک ان لوگوں پہ پریشر نہیں ڈالیں گے, جب تک ان لوگوں پہ آپ پریشر نہیں ڈالیں گے, ججز کو آپ دیکھ لیں انسلٹ کر رہے ہیں ان کا, یہ ان پہ پریشر ڈالیں گے. عمران خان کو کب جا کے انصاف ملے گا, کب جا کے عمران خان کی آنکھ کی وہ علاج ہوگا. ہم نے پریشر اتنا بڑھانا ہے ان کے اوپر کہ انشاءاللہ یہ عمران خان کا علاج بھی ہم کروائیں گے اور انصاف بھی دلوائیں گے. اور کیا طریقہ ہمارے پاس رہ گیا کچھ, ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ آپ یہاں پہ لاٹھی چارج کریں, ٹیئر گیس ہم چاہتے ہیں کہ یہ کریں. کیوں ہم چاہتے ہیں کریں؟ تاکہ ساری دنیا میں, یہ دنیا میں ثالثی بننا چاہ رہے ہیں نا, پہلے دیکھیں گے اپنے لوگوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں, دکھائیں دنیا کو, کریں نا ٹیئر گیس. یہاں ریڈ زون میں آئیں, ٹیئر گیس کریں, لاٹھی چارج کریں, سارے یہ جو لا میکرز اور لائرز ہیں ان کو اریسٹ کریں, ہمیں بھی اریسٹ کریں آ کے ریسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیئر گیس چلے, ہم چاہتے ہیں کہ لاٹھی. تو علیمہ خان صاحبہ بڑی کلیئر تھیں, وہ کہتے ہیں جی آئیں, آنسو گیس پھینکیں, لاٹھی چارج کریں, گرفتار کریں, جیلوں میں ڈالیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. آزاد کشمیر سے بھی قیادت آئی ہوئی تھی, قیوم نیازی صاحب بھی تشریف فرما تھے, گلگت بلتستان سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں ثالثی کرتے پھرتے ہیں, ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں ثالثی کروا رہے ہیں, جبکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, سیاسی کارکنان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, میڈیا بند کیا ہوا ہے, عدلیہ پر مکمل کنٹرول ہے. تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا. سلمان صفدر صاحب نے کیا کہا جی ذرا سنیے. وہ کہتے ہیں کہ 30 منٹ کا معاملہ ہے اور ہمیں سنیں اور ہمارے معاملات حل کریں. کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ بھی زمین بوس ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اصل تو پرابلم یہ نظر آ رہی ہے. نیب صرف اس لیے ہمیں کیس شروع نہیں کرنے دے رہی, اس لیے صرف ہیلے بہانے بنا رہی ہے کہ ایک دفعہ یہ کیس شروع ہو جائے گا تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے کیسز کا ہوا. اور میں یہ کہتا ہوں, ہمیں اگر عدالت کہے گی نا کہ مختصر دلائل دے 30 منٹ کے, ہم 30 منٹ سے اوپر نہیں لیں گے. 30 منٹ میں ہم دونوں اپنے عمران خان صاحب کے بہاف پر بھی اور بشرا عمران کے بہاف پر بھی ہم اپنے سبمیشنز دیں گے اور عدالت سے فیصلے کی استدعا دیں گے. 100% ریلیف کا کیس ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کا کیس ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ریلیف لیں گے. تھینک یو. اور وہ بڑے کانفیڈنٹ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہو رہا ہے, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہر روز یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بشرا بی بی کو, عمران خان کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, عمر فراز چیمہ کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کو, میاں محمود رشید کو, سب کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسری جانب مہنگائی کے خلاف آج احتجاج ہوا اور اس میں لاٹھی چارج کیا گیا, خواتین کو, شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, پکڑ دھکڑ کی گئی, گرفتاریاں کی گئی. ذرا یہ مناظر دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ پیچھے ویڈیو چل رہی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اٹھا اٹھا کر گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ کراچی میں صورتحال ہے جی, کراچی کی صورتحال ہے. یہ پیچھے میرے ویڈیو چل رہی ہے, آپ یہ پیچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس میں رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, سیاسی کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اور یہ کراچی میں مہنگائی کے خلاف ہے. لیڈیز پولیس بڑی متحرک ہے, خواتین کو دھکے دیے جا رہے ہیں, بال نوچے جا رہے ہیں, دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ہے مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج کی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ احتجاج ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گرفتار کر رہی ہے سندھ پولیس. یہ ہے بلاول بھٹو اینڈ کمپنی اور زرداری اینڈ کمپنی اور پیپلز پارٹی اینڈ کمپنی کا اقتدار. اور معاملہ صرف یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی, مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے, اور عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں لوگ, لیکن یہ نہیں ہونے دے رہے. یہ مسلسل آپ دیکھتے رہیں گے کہ کس طریقے سے خواتین کو, بچوں کو, بچیوں کو, بزرگوں کو کس طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ ہے پیپلز پارٹی کا اصلی اور نسلی چہرہ کراچی کے معاملے میں. تو بہرحال
اس کے بعد آتے ہیں جی اب اگلی خبروں کی طرف، اور یہ تو تھا خبر ہماری داخلی سیاست کی۔ داخلی سیاست سے جڑی ہوئی خبریں، آج ایک طویل عرصے کے بعد بالآخر کور کمانڈر اجلاس ہو گیا، اور اس وقت میں ریکارڈ کروا رہا ہوں آپ کو گفتگو، تو اس وقت بھی آخری اطلاع آنے تک کور کمانڈرز کانفرنس جاری تھی اور جرنیلوں کا اجلاس جاری تھا، اور یہ ایک طویل عرصے کے بعد جب اجلاس ہوا ہے، جب سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، حالانکہ یہ سب فوراً ہونا چاہیے تھا اور جناب فیلڈ مارشل کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، سب لوگوں کو، اپنی قیادت کو، لیکن آج اجلاس ہوا ہے۔ اور ساری رات دوسری جانب جو اطلاعات آ رہی ہیں، جس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم دنیا میں ثالثی کروا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں، اوروں کو نصیحت ہے اور خود میاں فصیحت ہے۔ پاکستان کے اندر کے حالات کیا ہیں؟ تو ساری رات اطلاعات کے مطابق، کیونکہ آج الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، آج الٹیمیٹم بھی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، 6 تاریخ تک الٹیمیٹم تھا صدر ٹرمپ کی طرف سے، اور ساری گفتگو پچھلے ولاگز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس سے آگے گزشتہ رات جو ہے اب اطلاعات آ رہی ہیں، رائٹرز نے یہ خبر دی ہے کہ جناب فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ متحرک رہے، اور ان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور خصوصی ایلچی سٹیف وٹکوف سے رابطے میں رہے، اور وزیر خارجہ ایران عباس راکچی کے ساتھ رابطے میں رہے، اور ایک دوسرے کو پیغام رسانی کا کام کرتے رہے تاکہ کسی معاملے پر کوئی ایگریمنٹ ہو سکے۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو پیکج پاکستان کے آرمی چیف نے امریکہ کی طرف سے آگے آفر کیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے ایران نے، اور ایران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی ہے۔ نمبر 1، ایران نے عارضی جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کھولنے کی جو شرط تھی وہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے جامع منصوبہ پیش کیا تھا، اور اس تجویز کے تحت آبنائے ہرمز کھل جائے اور حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں، اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ یہ پیغام رسانی کرتے رہے۔ لیکن دوسری جانب جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق آبنائے ہرمز پر بی بی سی کی رپورٹ ہے گہرے پانیوں سے، اور بی بی سی کی نمائندہ وہاں پہ گئیں اور انہوں نے دیکھا اور رپورٹ کیا کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، ایران میں مکمل گرفت حاصل کر لی ہے، اور اب وہاں سے ایران کی مرضی کے بغیر، ایران کی اتھارٹی سے اجازت کے بغیر کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ اور ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب یہ بھول جائیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے جو ہے وہ ایک معمول کا راستہ ہے، یہ معمول کا راستہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ راستہ نہیں کھلے گا جب تک کہ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو جاتا۔ ایران مستقل جنگ بندی چاہتا ہے، اور اس بات کی گارنٹی چاہتا ہے کہ آئندہ کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، اور ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو پرامن جوہری پروگرام جاری رکھنے کے لیے جو اس کا ہے اجازت دی جائے، اور اس پہ بھی کوئی قدغن نہیں لگائے گی۔ ایران پر جو عالمی پابندیاں ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے، ایک وسیع ایگریمنٹ چاہ رہا ہے ایران، عارضی جنگ بندی یا عارضی معاملات وہ نہیں چاہتا۔ ایران نے ریجیکٹ کر دیا، رائٹرز کے مطابق ایران نے عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز کو کھولنے کی جو تجویز تھی اسے مسترد کر دیا ہے۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن اس وقت۔ دوسری جانب ایران کے جوہری توانائی کے سربراہ محمد اسلمی نے IAEA کے ڈائریکٹر کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے پر بے عملی کا الزام ہے، اور اس نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ بوشہر پاور پلانٹ جیسے جوہری تنصیبات کے خلاف جارحیت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے۔